محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہم اور آپ سب کے سروں پر سایہ فگن ہے، پہلی تاریخ سے یہ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی محمد سعید بھائی کی دکان پر اس بابرکت محفل میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جن لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہو بس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، محفل پاک میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ باضابطہ طور پر جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، جب بھی محفل کسی آراستہ کی جاتی ہے تو قرآن عظیم کی مقدس تلاوت سے اپنی محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے۔ آئیے قرآن عظیم کی تلاوت سے محفل پاک کا آغاز کیا جائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ صدق اللہ العظیم۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی سلیقہ نہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ نہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ نہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا
کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی ماں پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی ماں پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے اور بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراجم منیر کہیے بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراجم منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلو لگی ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو باتیں اب تک بنی ہوئی ہے گزارش کروں گا سیف الاسلام بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا سبحان اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خام میں آجا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا خواب میں آ جانا سبحان اللہ
یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا سبحان اللہ اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا سبحان کرنا اللہ جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ میں قبر اللہ اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ امداد میری کرنے آ جانا دیدار عطا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا سبحان اللہ عطا ہو چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے سبحان اللہ اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے سبحان اللہ اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا سوالدار حرم کے ایک دو بند پڑھو سبحان اللہ تقریر حضرت کرتی ہیں ہاں اللہم صلی علی تب سیدنا تک آپ لوگ دوسری پڑھ لیں وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اور پڑھ لیں نبی علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کہیں میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم وہ نگاہ کرم جتنا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ بھی کہیں اور اچھا لگے
تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم سبحان اللہ تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم فرشتے ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں رسول پاک کا جو احترام کرتے ہیں فرشتے ان کو ادب سے سلام کرتے ہیں رسول پاک کا جو احترام کرتے ہیں جہاں پہ ذکر رسول انعام ہوتا ہے فرشتے ایسے گھروں میں قیام کرتے ہیں ملتمس ہوں حضرت مولانا محمد جاوید اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور
بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیت والسلام میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محفل میلاد مصطفیٰ، زندہ باد، جشن آمد مصطفیٰ، زندہ باد، جشن آمد مصطفیٰ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامنے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات، مقدس مہینہ ربیع الاول شریف کا جو ہمارے آپ کے درمیان تشریف لایا، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہم کو ملا، اور اس کی اہمیت میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے حضور نظمی میاں صاحب قبلہ ہمارے ربیع علیہ رحمہ کے نعتیہ کلام کے چند اشعار توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دیں دربار کو کیا کہیے، جبریل سلامی دیں دربار کو کیا کہیے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، اخلاق محمد کی کیا شان نرالی ہے، دشمن بھی پڑھیں کلمہ کردار کو کیا کہیے، دشمن بھی پڑھیں کلمہ کردار کو کیا کہیے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازاں ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازاں ہے، ایک ایک صحابی پر ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازاں ہے، صدیق عمر عثمان کرار کو کیا کہیے، صدیق عمر عثمان کرار کو کیا کہیے، بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری، بس ایک پلک جھپکی معراج ہوئی پوری،
اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیے، اس صاحب رفعت کی رفتار کو کیا کہیے۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ نظمی تیری نعتوں کا انداز نرالا ہے، نظمی تیری نعتوں کا انداز نرالا ہے، نظمی تیری نعتوں کا انداز نرالا ہے، مضمون انوکھے ہیں، اشعار کو کیا کہیے، مضمون انوکھے ہیں، اشعار کو کیا کہیے۔ جبریل سلامی دیں، دربار کو کیا کہیے۔ چند لمحات کے لیے پیش خدمت ہوں اور کچھ مخصوص باتیں آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو نبی کے اوپر میں درود و سلام بھیجتا ہوں، تم بھی درود و سلام بھیجو، درود و سلام پڑھو۔ تو پتہ چلا درود ایک ایسا فعل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ نے خود کیا اور بندوں کے لیے بھی اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب درود کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد میں دنیا کا سارا ماحول بدل گیا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے طرح طرح کے فتنے تھے، بڑے ظلم اور زیادتی ہوا کرتی تھی، انسان بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتا تھا، اس کے علاوہ تمام سے ایسے جرائم تھے، مگر آپ تشریف لائے اور پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی کو قائم فرما دیا۔ اب دیکھیے رات جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو جنت میں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ اس کے بعد جب واپس آتے ہیں اور حضرت بلال سے ملاقات ہوئی تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے بلال، یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے درجات اتنے بلند ہوئے کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو اپنے آگے سن رہا تھا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی عمل نہیں بلکہ میرا خاص عمل یہ ہے کہ میں آپ کے اوپر درود پاک کی کثرت کیا کرتا ہوں، درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوں۔ حضرات درود کے فضائل آپ دیکھیں، ایک بار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جنگ سے واپسی ہوئی، واپسی ہونے کے بعد اس میں تمام لوگ قیدی بنائے گئے، بندی بنائے گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ جو یہ قیدی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے؟ تو کسی صحابی نے کہا ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، مگر میرے آقا رحمت للعالمین تھے، سارے عالم کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، نہ ان کو قتل کرو، نہ قید میں ڈالو، نہ ان کو دیش بدر کرو، بلکہ ایسا کرو فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو، اپنے بچوں میں چلے جائیں اور زندگی گزاریں۔ تو حضرات سارے لوگ فدیہ دیتے تھے، رہائی حاصل کرتے تھے۔ جب سرکار کے سگے چچا جن کا نام حضرت عباس ہے وہ حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ اے چچا جان، جس طریقے سے اور لوگوں نے فدیہ دے کر رہائی حاصل کی ہے، آپ بھی فدیہ دیجئے اور رہائی حاصل کیجئے۔ تو آپ کے چچا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جو میں دے کر رہائی حاصل کروں۔ میرے آقا نے دوبارہ پھر فرمایا، پھر انہوں نے یہی کہا، دوبارہ پھر ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ فدیہ دو اور رہائی حاصل کرو۔ جب دوبارہ انہوں نے عذر پیش کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، جب کفار کی طرف سے ہم سے لڑنے کے لیے تم آئے تھے تو میری چچی ام الفضل زمین پوت رہی تھی اور انہوں نے آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی ان کو دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اگر جنگ سے واپس آ جاؤں تو ٹھیک ہے،
ورنہ یہ اشرفیوں کی تھیلی جو ہے اتنے اتنے پیسے فلا فلا آدمی کو دے دینا۔ تو اے چچا جان یہ بتاؤ کہ وہ اشرفیوں کی تھیلی کہاں ہے؟ یہ سن کر حضرت عباس پر ریشہ ہوا طاری کہ پیغمبر بھی رکھتا ہے دلوں کی بے خبرداری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بے خبرداری۔ تو حضرات آپ مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ایک بار نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت عباس، تو میرے آقا کی طرف دیکھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں چچا جان جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات 40 سال پرانی ہے، تو میں سوچ رہا ہوں شاید آپ بھول نہ گئے ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے چچا جان اگر آپ امتی ہو کر 40 سال پرانی بات نہیں بھول سکتے ہیں تو میں نبی ہو کر کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ پوچھئے۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ جھولے کے اندر جھول رہے تھے اور چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ تو میرے آقا فرماتے ہاں وجہ یہ تھی کہ میں اس کے اندر لیٹا ہوا تھا، باندھ دیا گیا تھا گر نہ جاؤں، میں رونا چاہا تو چاند مجھ سے مخاطب ہوتا ہے کہ آپ روئیں مت، اور مجھے تسلی دے رہا تھا۔ یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت عباس واپس ہوتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں چچا جان آؤ میں تم کو ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ مسلم بخاری میں موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اے چچا جان جس وقت فرشتے عرش اعظم کے سامنے اللہ کو سجدہ کر رہے تھے تو ان کے سجدے کی تسبیح کی آواز میں اپنے ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تقدیر کا قلم لوح محفوظ کے اوپر چلایا تھا تو اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنے ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا۔ تو حضرات میرا نبی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں رہ کر تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے، فرشتوں کی تسبیحات کی آواز کو سن سکتا ہے۔ تو حضرات دنیا میں رہ کر اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کیوں نہیں سنے گا؟ بس یہ حضرات کہ انسان کرینے سے پڑھے، صدق دل سے پڑھے۔ اور حضرات اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ آدمی ہوگا جس نے دنیا میں میرے اوپر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہے۔ بس اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ملتمس ہوں برادر کبیر محترم غفران احمد صاحب رضوی سے کہ وہ بھی اپنی عقیدتوں کے پھول بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت السلام میں لٹانے کی سعادت حاصل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ شہداء محبتہ اولیاء امتہ حبیبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی عقیدتوں محبتوں کے ساتھ غیب نا پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا و مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وبارک وسلم صلو علیہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا دافع البلاء والوباء، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا محبوب رب المشرقین والمغربین، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا جد الحسن والحسین۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ سبحان اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔
وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ واہ واہ سبحان اللہ، نوبہار کون؟ سبحان اللہ، کون؟ اعلیٰ حضرت نے نوبہار کا لفظ استعمال فرمایا ہے اپنے پیارے محبوب نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیش نظر وہ نوبہار، نظروں کے سامنے وہ نوبہار ہیں، ہمارے رسول اعظم ہیں۔ سجدے کو دل ہے بے قرار، اب جب رسول اعظم سامنے ہوں، امتی کے، وفادار امتی کے، سچے امتی کے، عاشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کے پیش نظر جب رسول اعظم کی ذات گرامی ہو تو حال کیا ہوگا؟ سجدے کو دل ہے بے قرار۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے منع کیا کہ سجدہ تو صرف خدا کو ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، روک لیجئے سر کو، یہی تو امتحان ہے کہ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پہلے یہ کہا تھا جو مطلع ہے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، یہ جو عرش ہے یہ بھی نہیں، اس کی بھی عقل کام نہیں کر رہی ہے، چرخ میں آسمان ہے، آسمان کی عقل بھی گھومنے لگی ہے، اس کی بھی عقل کام نہیں کر رہی، جانے مراد اب کدھر ہے تیرا مکان ہے، یا رسول اللہ آپ کا مکان کہاں ہے؟ تو یہ عرش کی بھی عقل دنگ ہے، حیران ہے، اور چرخ میں آسمان ہے، آسمان کی بھی عقل گھوم گئی ہے۔ اور پھر وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ تو یہ عید میلاد النبی کا مبارک مہینہ، عید میلاد النبی کا یہ موسم، آج تیسری تاریخ ہے، تیسری تاریخ، اور الحمدللہ اس کا آغاز ہوا، ماہ ربیع النور شریف کا آغاز ہوا، قصبہ کھیری کی جو بازار ہے، بازار سے ہی دکاندار بھائیوں نے میلاد شریف کا آغاز کر دیا۔ سبحان اللہ، پہلا جو جلسہ ہوا میلاد النبی کی محفل ہوئی، وہ ہمارے عارف بھیا نے جو فٹ ویئر کی دکان کھولی اس کا آغاز کیا، اور حصول برکت کے لیے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارکہ کی محفل کو آراستہ کیا۔ آج سعید بھائی نے ماشاءاللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کپڑوں کی یہ دکان، ریڈی میڈ کی یہ دکان ہے، اور غالباً اس کا بھی آج آغاز ہی ہو رہا ہے، افتتاح ہو رہا ہے۔ اچھا، بہرحال حصول برکت کے لیے آج یہاں اس دکان میں بھی میلاد مبارکہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام جو ہمارے یہ بھائی ہیں جو اپنی دکانوں میں، اپنے مکانوں میں عید میلاد النبی کی محفل کو آراستہ کر رہے ہیں، ان کی دکانوں میں، مکانوں میں، ان کی روزی میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اس بازار میں جتنے بھی ہمارے اہل عقیدت، اہل محبت دکاندار بھائی ہیں، ان کی دکانوں میں بھی خوب اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور کیوں نہ ہو، میلاد مبارکہ کی جو برکات ہیں، میلاد مبارکہ کے جو فیوز و برکات ہیں، جہاں پر عید میلاد النبی کی محفل آراستہ ہو جاتی ہے، سال بھر تک وہاں انوار و رحمت کی برکتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور بلائیں وہاں سے دفع کر دی جاتی ہیں، بلائیں وہاں سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ ایسی محفلیں، نورانی محفلیں ہیں، اگر ہر دکاندار بھائی، اور یہ کم و بیش ایک مہینہ جو عید میلاد النبی کا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایک دکاندار بھائی اپنی دکان میں میلاد شریف کا اہتمام کر لیں۔ حضور کا ذکر خیر ہے، یہ زندگی، یہ ساری نعمتیں، ساری کائنات، یہ سب حضور کا ہی تو صدقہ ہے، حضور کا ہی یہ صدقہ ہے۔ یہ ہم اور آپ جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں،
हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमें बोलने की जो ताकत मिली है, हुजूर ताकत गोयाई है, ये हुजूर का सदका वाह, है। वाह, वाह। आप सुन रहे हैं, आपकी कुव्वते समाज जो सुनने की ताकत है, ये हुजूर का सदका है। आप जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, ये बोलने की जो ताकत है, ये सुभान अल्लाह की जो ताकत है, ये रसूल आजम का सदका है। आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये जो नजरों की जो ये ताकत है, ये जो बसारत की ताकत है, ये रसूल आजम का सदका है। और जो हम बोल रहे हैं सोच समझकर, और हमारा बोलना आपके कानों से होता हुआ दिल में असर कर रहा है, ये दिल में असर करना रसूल आजम का सदका है, और उस पर अमल करना भी रसूल आजम का सदका है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न आमदे मुस्तफा, महफिले मिलादे मुस्तफा, जिंदाबाद। नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। तो ये उनके सदके में कायनात ही पूरी तख्लीक फरमाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अशरफुल मखलूक बनाया। बेशक अशरफुल मखलूक किसके सदके में है? हुजूर के सदके में है। अशरफुल मखलूक है तो हुजूर के सदके में है। अल्लाह ताला ने हमको तमाम नेमतों से नवाजा, हर एक नेमत से नवाजा। आप ये समझिए कि ये जो आने जाने वाली ये सांसें हैं, ये कितनी अजीम नेमत है कि एक सांस रुक जाए इंसान गया। आने जाने वाली सांसें दी, ये किसके सदके में दी? रसूल आजम के सदके में दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको ये मालो दौलत से नवाजा, किसका सदका है? रसूल आजम का सदका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए तरह तरह की नेमतें पैदा फरमाई, किसका सदका है? मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। खेतों में जो फसलें उगाई, किसका सदका है? रसूल आजम का सदका है। ये जो सूरज की धूप है जो हमको फायदा पहुंचाती है, किसका सदका है? रसूल आजम का सदका है। रात की चांदनी हमारे लिए इंतहाई जरूरी, किसका सदका है? रसूल आजम का सदका है। ये हवा जो एक एक लम्हा हमारे लिए जरूरी है, हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, किसका सदका? रसूल आजम का सदका। ये जो पानी है जिसके बगैर हमारी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं हो सकता, किसका सदका? रसूल आजम का सदका। हमारे बच्चे रसूल आजम का सदका, हमारे घर के लोग रसूल आजम का सदका, हमारा धन दौलत रसूल आजम का सदका, जिंदगी की तमाम नेमतें वो मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। लेकिन रसूल आजम मुस्तफा जाने रहमत के रब ने, हमारे रब ने हमको दुनिया भर की नेमतों से नवाजा, लेकिन ये नहीं फरमाया कि हमने तुझको जिंदगी दी, बोलने की ताकत दी, सुनने की ताकत दी, सब चलने की ताकत दी, तुझको खाने के लिए नेमतों से नवाजा, तो तुझको धन दौलत दिया, मालो जर दिया, बीवी बच्चे माँ बाप की नेमतों से नवाजा। कभी किसी भी नेमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से ये नहीं कहा कि ये चीज दी, ये चीज दी, ये नेमत दी, ये नेमत दी, तुझ पर एहसान किया, कहीं नहीं फरमाया। लेकिन जब अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। देखिए हमारे रसूल आजम का क्या मकाम है। अपने महबूब को जब इस दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर एहसान किया कि अपना रसूल तुम में से ही अपना एक रसूल भेजा, तुम में से ही अपना एक रसूल भेजा। रसूल आजम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हमारे लिए एहसान है, सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होने के नाते हमको ये हुक्म फरमाया कि अल्लाह की नेमत का सुबह शाम दिन और रात चर्चा करो। सुभान अल्लाह। चर्चा करने की भी बात कही, आज ये चर्चा ही तो हो रहा है, सुभान अल्लाह, ये चर्चा ही हो रहा है। बेशक। तो चूंकि मुख्तसर वक्त की मिलाद है और ज़्यादा वक्त हो जाएगा, एक शेर की तशरीह मैं कर दूं। सैफुल साहब ने कहा था, उसके बाद कारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आला हज़रत की नाते पाक जहां जिससे हर जलसे का इख्तिताम करते हैं, 2-3 शेर उसके पढ़ के और उसके बाद में इख्तिताम कर देंगे। आला हज़रत का सारा कलाम आप उनकी जो हदायत बख्शिश है, जो उनका दीवान है नातिया शायरी का, एक एक शेर खुदा की कसम अपने दिलों को अगर आप ईमान की चाशनी में शराबोर करना चाहते हैं तो आप आला हज़रत का कलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक शेर
आपके ईमान को तरोताज़ा कर देता है। एक एक शेर, किसी भी नात का एक शेर पढ़ लीजिए। लमियातु नज़ीरो कफ़ी नज़रीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहद उतरा जाना। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसे ही आला हज़रत ने लिख दिया, वो सुए लाला जार फिरते हैं। गजल का खालिस, गजल का नात का शेर है, लेकिन हुस्न तगज़्ज़ुल है, रंग तगज़्ज़ुल है। सैफुल मियां कारी साहब, रंग तगज़्ज़ुल है। वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। सुए लाला जार कौन? वो सुए लाला जार फिरते हैं, चमन गुलसितान रसूल आज़म मुस्तफ़ा जान रहमत। और ये दुनिया क्या है, गुलशन ही की तरह से है, चमन ही की तरह से है, दुनिया में तशरीफ़ लाए। दूसरे मानों में ये कह लीजिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुलशन की में तशरीफ़ फरमा हो गए हैं। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, बहार तेरे दिन फिर गए, तेरी किस्मत जाग गई, तेरी किस्मत जाग गई। लेकिन अब इसमें एक दो शेर और ही पढ़ दूं मैं जी। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ऐ रसूल, ऐ हमारे महबूब आका, आपके दर से जो फिर जाता है, आपके दर से जो मुंह फेर लेता है, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर उसका अंजाम ये होता है कि वो दर बदर भटकता रहता है। जिसने रसूल आजम का दर छोड़ दिया, जिसने रसूल आजम के दर से मुंह मोड़ लिया, फिर उसको जिल्लतो ख्वारी उसकी किस्मत बन गई। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और आला हजरत फरमाते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम किस गली के फकीर हैं या रसूल अल्लाह? आपकी गलियों के, मदीना तैयबा की गलियों के फकीर हैं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिरते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बहुत ही इबरत का शेर, और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने हमको झिझोड़ा भी है, हम गफलत में हैं, मौत को भूल बैठे हैं। अल्लाह। आला हजरत ने बहुत हमारी रहनुमाई फरमाई है, हमें झिझोड़ा है। हाय गाफिल वो क्या जगह है, वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हाय हाय हाय, बेशक। समझ गए? पांच जाते हैं, चार फिरते। एक चार लोगों के शानों पर एक सवार होकर जाता है कब्रिस्तान। पांच जाते हैं, चार फिरते हैं, एक दफन होके वहीं रह जाता है। और मतलब इबरत के लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे आशिक रसूल हैं। वो इश्क में एक एक लम्हा जिंदगी का, उनकी मुबारक जिंदगी का गुजरा है आला हजरत का। इश्क रसूल देखिए, जब मदीना तैयबा में हाजिर हुए, मवाजा शरीफ के सामने, रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने, अब हुजूर की बारगाह में ये दुआएं कर रहे हैं, गुजारिशात कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह अपना दीदार करा दीजिए, अपना दीदार करा दीजिए, अपना दीदार करा दीजिए। इसी आस में, इसी उम्मीद में सरकार सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गए। अब तड़पाना भी तो कहीं कहीं पे मकसूद होता है ना। सुभान अल्लाह, बेशक। तड़पाना भी तो कहीं कहीं पे मकसूद होता है। बेशक। हम लोग तड़प ही तो रहे हैं, नहीं वहां पहुंच रहे हैं। हम लोग तड़प ही रहे हैं। फिर आला हजरत ने यही नात लिखी थी, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आखिर में मक्ता लिख दिया, क्यों कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अपनी आजिज़ी पेश कर दी। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क मोहब्बत ने अपनी आजिज़ी पेश कर दी।
کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا؟ تجھ سے کتے ہزار، احمد رضا کوئی کیوں پوچھے، یہاں تو تیرے جیسے ہزار کتے پھرتے ہیں۔ اور یہ عاجزی پیش کرنا تھی کہ رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کریمی کا دریا جوش میں آ گیا، اور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرا دیا۔ یہ عشق رسول کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو یہاں پر حاضرین ہیں اور جو سامعین ہیں اور جو ناظرین ہیں، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کی میلاد منانے والے سبھی کو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرمائے اور حضور کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے۔ سعید بھائی کی یہ جو دکان ہے، اس دکان میں برکات، اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں نازل کرے۔ اس علاقے میں جتنی بھی اہل محبت، اہل ایمان کی جو بھی دکانیں ہیں، سبھی میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ میری زبان سے اگر کوئی لغزش ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ بیٹھے رہو بیٹھے، اچھا ہاں دو پڑھ دیں۔ ہاں سعید بھائی کی خواہش ہے کلام بیدم کا، بس میں ایک بدلا دو شعر پڑھتا ہوں، درود شریف پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے گر اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے
اجمیر کا ساقی ہوں، بغداد کا میں خانہ اجمیر کا ساقی ہوں، بے دم میری قسمت میں سجدے ایسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ایسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ صبا نے کس کی آمد کی سنائی، مرادیں بلبلے بیتاب لائی، مچی ہیں شادیاں کیسی گلوں میں، مبارک بادیاں ہیں بلبلوں میں، یہ سوسن کس کا رستہ دیکھتی ہے، یہ بلبل کس کی مدحت کر رہی ہے، زمیں پر کیوں کھلے پڑتے ہیں تارے، یہ کس کی دید کے سائل ہیں تارے، نبی کے در سے ہے سب کا گزارا، انہی کی ذات ہے سب کا سہارا، انہی پر دونوں عالم مر رہے ہیں، انہی پر جان صدقے کر رہے ہیں، انہی سے چاہتی ہیں داد چڑیاں، انہی سے کرتی ہیں فریاد چڑیاں، یہی ہیں جو عطا فرمائیں دولت، کریں خود جو کی روٹی پر قناعت، حضور رتبہ ہے صبح و شام جن کا، محمد مصطفیٰ ہے نام ان کا، کوئی دامن سے لپٹا رو رہا ہے، کوئی ہر گام محو التجا ہے، ادھر بھی ایک نظر ہو تاج والے، کوئی کب تک دل مستر سنبھالے، بہت نزدیک آ پہنچا وہ پیارا، فدا ہے جس پہ جانو دل ہمارا، اٹھیں تعظیم کو یاران محفل، ہوا جلوہ نما وہ جان محفل، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، حوریں گاتی تھی جگمگا اٹھا زمانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، وہ عطا دے تم عطا لو، وہ وہی چاہے جو چاہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الہ کا اور سازہ بندہ نمازہ ابتداء محفل سے لے کر اب تک جو بھی ذکر خیر کیا گیا مولا پڑھنے میں سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ان سب غلطیوں کو معاف فرما الہ العالمین یہ سب ذکر خیر کا ثواب صاحب دکان محمد سعید بھائی کی طرف سے جو کچھ شیرینی خوشبو وغیرہ کا اہتمام کیا گیا اس کا ثواب پیارے محبوب کے وسیلے سے سب تیری بارگاہ کرم میں پیش کرتے ہیں الہی شرف قبولیت عطا فرما مولا اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما الہ العالمین حضور کے صدق و طفیل تمام تر انبیاء و مرسلین صحابہ اکرام صحابیات اکرام تابعین اکرام تابعین تبع تابعین اکرام حضور کے والدین کریم جملہ شہداء اکرام جملہ اولیاء اعظام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات سے صاحب دکان اور ہم سب حاضرین کو مالا مال فرما مولا اس دکان میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما مولا یہاں پر جتنے بھی دکاندار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب کی روزیوں میں بے پناہ برکتیں نازل فرما مولا ہم سب کو اسی طریقے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محفل میلاد اس ماہ ربیع النور شریف میں زیادہ سے زیادہ انعقاد سجانے کی توفیق عطا فرما مولا اس دکان کو نظر بد سے محفوظ فرما مولا اس دکان میں خوب خوب برکتیں رحمتیں نازل فرما محمد سعید اور ہم سب کی روزیوں میں بے پناہ برکتیں نازل فرما مولا ہمارے ماں باپ جملہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ